بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل اسرائیل اور ایران کی جنگ چل رہی ہے۔ ایران کا پرانا نام خراسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا یہی نام تھا، اور یہ خراسان ایران کے جو بہت سے شہر ہیں وہ ایسے شہر ہیں جنہوں نے عالم اسلام کے عظیم فقہا، محدثین اور تصوف کے ائمہ، ادب کے ائمہ اور بڑے بڑے اولیاء کرام پیدا کیے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو اپنے جو مذہبی رہنما ہیں، ائمہ ہیں، تو ان کا بھی تعارف ہونا چاہیے، ان سے دل بستگی ہونی چاہیے۔ ایران کے بہت سے شہروں میں بہت سے شہر بڑے اہم ہیں جہاں اب بھی بڑے بڑے ہمارے بزرگوں کی قبریں ہیں۔ ان میں سے خاص طور پہ بخارا ایک شہر ہے جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ابو علی سینا کا تعلق بخارا سے ہے۔ اسی طرح ایران کا ایک شہر اصفہان ہے، یہ بھی بہت اچھا شہر ہے۔ اس کی آب و ہوا بڑی نفیس اور نازک ہے، اور یہاں رکھا ہوا کھانا کافی عرصے تک خراب نہیں ہوتا، سڑتا نہیں ہے، پھل خراب نہیں ہوتے۔ بلکہ میں نے تو ایک جگہ یہ پڑھا تھا کہ وہاں جو مردے دفن کیے جاتے ہیں قبروں میں، تو 6 مہینے تک مردہ پھٹتا اور گلتا سڑتا نہیں ہے۔ بہت اچھی اس کی آب و ہوا ہے۔ امام ابو راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مفردات القرآن کتاب ہے اور ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہے قرآن کریم کے بارے میں، وہ اسی شہر کے باشندے تھے۔ اسی طرح رائے ایک علاقہ ہے جہاں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر کبیر بڑی اچھی تفسیر ہے اور گمراہانہ عقائد کی تردید اور ان کی اصلاح کے لیے بہت مفید ہے۔ ابوبکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث مفسر گزرے ہیں، ان کا تعلق اسی علاقے سے تھا۔ اسی طرح شیراز ایک علاقہ ہے جہاں امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جہاں پیدا ہوئے اور وہاں انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ذرا بعد میں ذکر کریں گے۔ اور اسی طرح ایک علاقہ نیشا پور ہے جہاں کے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی کتاب صحیح مسلم حدیث میں صحیح بخاری کے بعد سب سے اہم اور مستند ترین کتاب ہے۔ وہ نیشا پور میں پیدا ہوئے، وہی ان کا علاقہ تھا۔ کتنا بڑا احسان ہے ان لوگوں کا کہ ہمارے لیے حدیث کو جمع کر گئے اور علم کو جمع کر گئے، اور ہم آج ان سے مستفید ہو رہے ہیں۔ شیراز بھی اور اصفہان جو ہے وہ بہت ہی نفیس علاقہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اصفہان نصف جہان، اتنا خوبصورت علاقہ ہے کہ وہ آدھا جہان ہے، اور اس کی سیاحت کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام شرف الدین تھا، اور یہ بہت اللہ والے انسان تھے۔ ان کے بارے میں دو باتیں کہی جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ انہوں نے عمر 90 سال پائی، اور دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ انہوں نے 120 سال عمر پائی ہے۔ تو انہوں نے خود فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ علم حاصل کرنے میں گزارا ہے، جو پہلے یعنی 30 یا 40 سال تھے اس میں علم حاصل کیا، اور دوسرا جو حصہ تھا 30 یا 40 سال وہ میں نے سیر و سیاحت میں گزارا ہے، دنیا کی سیر کی، ہر طبقہ فکر کے لوگوں سے ملا ہوں، مختلف ممالک میں انہوں نے فرمایا میں گیا ہوں۔ اگلے جو 30 یا 40 سال تھے وہ انہوں نے درس و تدریس میں، تصنیف و تالیف میں گزارے ہیں، اور اس میں انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں، گلستان سعدی اور بوستان سعدی۔ گلستان جو ہے وہ فارسی میں ہے، بوستان بھی سعدی میں فارسی میں ہے۔ گلستان نثر ہے اور بوستان نظم کی شکل میں ہے۔ دونوں اتنی عظیم کتابیں ہیں کہ اگر آپ پڑھیں تو حکمت اور دانائی دیکھ کے آپ حیران ہو جائیں گے، اور ان دونوں کتابوں کے دنیا کی تمام زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں۔ درس نظامی میں بھی، یعنی جو آدمی عالم بنتا ہے، عالم کورس کرتا ہے، اسے کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، گلستان بھی اور بوستان بھی۔ ہم نے خود پڑھی بھی تھی، اور گلستان میں نے پڑھائی بھی ہے۔ اس میں بڑے حکیمانہ اشعار ہیں، ایسے اشعار ہیں، ایسی ہی حکایات ہیں، اگر آدمی پڑھے تو آدمی کو بڑی حکمت حاصل ہوتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت یہ لکھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک بادشاہ نے اپنے کسی غلام کو یا قیدی کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ جو قتل ہونے لگا تو بادشاہ کی زبان اور تھی، قیدی کی زبان اور تھی۔ تو اس قیدی نے اس پریشانی کی حالت میں بادشاہ کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ تو بادشاہ نے ایک وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس وزیر بڑا سمجھدار رحم دل تھا، تو اس نے یہ بتانے کے بجائے کہ یہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے،
بلکہ اس نے یہ کہا جی کہ یہ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ رہا ہے، وہ آیت یہ ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، غصے کو پی لیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو بادشاہ یہ بات سن کے اس کے دل میں نرمی پیدا ہوئی، اور بادشاہ نے کہا چھوڑ دو، اسے قتل نہ کرو۔ قریب ایک اور وزیر بیٹھا تھا، تو اس نے یہ کہا کہ جی بادشاہ سلامت، جس نے غلط بیانی کی ہے وزیر نے، اور اس نے آپ کو گالیاں دی ہیں، اور ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم بادشاہ کے مجلس سے بیٹھ کے جھوٹ بولیں۔ تو بادشاہ بڑا سمجھدار تھا، تو بادشاہ نے دوسرے وزیر سے کہا کہ دیکھیں پہلے وزیر نے جو بات کہی تھی وہ حکمت اور رحم دلی کی بنیاد پہ کہی تھی، اور تم نے جو بات کہی ہے وہ خباثت اور بددیانتی کی بنیاد پہ کہی ہے۔ پھر بادشاہ نے یہ کہا کہ دروغ مصلحت آمیز، بے حد راستی فتنہ انگیز۔ جس جھوٹ میں کوئی مصلحت ہو وہ اس سچ سے بہتر ہوتا ہے جو فتنہ لے کے آئے۔ تو یہ بڑی حکیمانہ بات ہے۔ دیکھیں شریعت نے بھی بہت سے ایسے موقعوں پر سچ بولنے سے منع فرمایا ہے جہاں کوئی بڑا فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ تو یہ تفصیل اس کی یہاں نہیں بتائیں گے، یہ علماء مفتیان کرام بتائیں گے کہ وہ کون کون سے مواقع ہیں۔ مثلاً ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ چلے بتا رہتا ہوں کہ جہاں کسی آدمی قتل کے بارے میں مشورہ کیا جا رہا ہو یا پوچھا جا رہا ہو کہ وہ آدمی یہاں ہے یا نہیں، اور وہ آدمی موجود ہو، ناحق قتل کیا جا رہا ہو، تو آدمی وہاں جھوٹ بول دے کہ وہ آدمی یہاں موجود نہیں ہے۔ تو یہ شرم ضروری ہے۔ کسی کی عزت پہ، کسی کی جان پہ، کسی کے مال پہ ناحق حملہ کرنے کے لیے، لوٹنے کے لیے اس سے پوچھا جائے کہ وہ آدمی یہاں ہے اور واقعی وہاں وہ ہو، تو آپ کے کہنا لازم ہے کہ وہ آدمی یہاں نہیں تاکہ اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت محفوظ رہ سکے۔ یہ دیکھیں بڑا حکیمانہ ارشاد ہے، دروغ مصلحت آمیز، بے حد راستی فتنہ انگیز۔ اسی طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اور ہی بڑے حکیمانہ اشعار ہیں۔ الحمدللہ ہمیں کچھ فارسی کا پتہ ہے، جو گلستان پڑھی تھی اور پڑھائی تھی اس سے بہت فائدہ ہوا تھا۔ ایسی حکایات ہیں گلستان میں، ان کے غالباً 8 ابواب ہیں۔ اس میں نیک لوگوں کی صحبت کے بارے میں ہے، بادشاہوں کی سیرت کے بارے میں ایک باب ہے، اسی طرح جوانی کے بارے میں ایک باب ہے، بڑھاپے کے بارے میں ایک باب ہے کہ جوانی میں انسان کے افکار اور خیالات کیسے ہوتے ہیں، بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے۔ تو جو جوان ہیں ان کو یہ جوانی والا باب پڑھنا چاہیے تاکہ جو جوانی کی مستیاں ہیں اور غلطیاں ہیں ان سے انسان بچ سکے، اور جو بوڑھے افراد ہیں وہ بڑھاپے والا باب خاص طور پہ پڑھیں اور سنیں تاکہ انہیں پتہ چلے بڑھاپے میں کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ تو اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اشعار اکثر ہیں وہ اگر ان کو غور سے دیکھا جائے، ایسا بندہ پڑھے جس نے قرآن کریم اور حدیث کے علم حاصل کیا، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا ہر شعر قرآن کریم میں کسی نہ کسی آیت کا ترجمہ یا مفہوم اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے یا کسی حدیث کا مفہوم اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ تو ہر شعر پڑھنے سے ایسی پر چلتا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے کریم سعدی، اس میں مناجات ان کی ہے، وہ بھی ہم نے پڑھی تھی، پڑھائی تھی، فارسی کے اندر ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کریم آپ بخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا، نداریں مغیر از تو فریاد رس، تو ہی آسی آرا خطا بخش و بس، اے کریم ہمارے حال پہ رحم فرما۔ میں اپنے نفس کی خواہشات کا قیدی ہوں، میں آپ کے سوا کس سے اللہ فریاد کی امید نہیں رکھتا، آپ ہی گناہ گاروں کو معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے ہیں۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں دل اگر تواضع کنی اختیار، شود خلق دنیا ترا دوست دار، اے دل اگر تو عاجزی اختیار کر لے دنیا کی مخلوق تجھے دوست بنا لے گی۔ اکثر مسائل ہمارے تکبر کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ آدمی غلط چیز پہ اڑ جاتا ہے یا ناحق چیزوں پہ اڑ جاتا ہے یا حق کا انکار کرتا ہے، اس وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمیں، کہ جو شاخ میوے سے پھل سے بھری ہوئی ہوتی ہے وہ سر پہ اپنا سر زمین پہ رکھتی ہے، یعنی جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جس آدمی کے اندر فضل و کمال ہوتا ہے، اعلیٰ اخلاق ہوتے ہیں، اس میں عاجزی ہوتی ہے۔ جس آدمی میں اعلیٰ اخلاق نہ ہوں، کوئی فضل و کمال نہ ہو، تو وہ خالی شاخ ہوتی ہے، اور وہ خالی شاخ کی طرح اوپر اٹھا ہوا بندہ ہوتا ہے، اس میں اکڑ ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کے اور بھی بڑے حکیمانہ ارشاد ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آنکس کے ندانت و ندانت کے ندانت درجہ حل مرکب عبد الدہر بماند، جو شخص نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا تو وہ ہمیشہ 2 جہالتوں میں مبتلا رہے گا۔ اور یہ ہمارے سامنے اس واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی خود ڈاکٹر نہیں ہے لیکن ڈاکٹر میں غلطیاں نکالتا ہے، ان سے بحث کرتا ہے۔ ایک آدمی عالم نہیں ہے لیکن علماء کی غلطیاں پکڑ رہا ہوتا ہے کہ جی مولانا صاحب نے یہ کام بھی غلط کیا ہے، یہ کام ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے بتایا کہ یہ جائز ہے، جائز نہیں، یہ تو ناجائز ہے۔ تو اس سے اپنی جہالت لا علم کا علم بھی نہیں ہوتا۔
قرآن کریم بھی یہ کہتا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم، کہ تمہیں جس چیز کے بارے میں معتبر علم نہ ہو تم اس کے پیچھے نہ پڑو، اس کے بارے میں رائے نہ دو، اس کے بارے میں فیصلہ نہ کرو۔ تو قرآن بھی دیکھیں یہی کہہ رہا ہے۔ اسی طرح وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ شنیدم کے بندگان راہ خدا، دل دشمنان کردند تنگ، ترا کہ میسر شود ہی مقام، کہ بعد و ستانت خلاف است و جنگ۔ میں نے سنا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دشمنوں کو پریشان نہیں کرتے۔ اے مخاطب، تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ تیری تو اپنے دوستوں سے ہر وقت جنگ رہتی ہے؟ یہ بڑی حکیمانہ بات ہے۔ آج گھروں میں دیکھیں، دوستوں میں دیکھیں، بھائیوں میں دیکھیں تو ہر جگہ لڑائی ہے، الا ماشاء اللہ کوئی جگہ بچی ہوئی ہو، کوئی خوش نصیب گھر ہو، اکثر جگہ لڑائی ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس میں برداشت نہیں ہوتی آدمی میں، درگزر کا مادہ نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایکشن لینے کا مزاج ہوتا ہے۔ اب یہی بات قرآن کریم بھی کہتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ تم اچھائی کا بدلہ، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، جو تمہارا دلی دشمن ہے وہ تمہارا دلی دوست بن جائے گا۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ اسی طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور بھی ان کے عربی کا ان کے اشعار ہیں۔ ایک مرتبہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار لکھنا شروع کیے۔ ایک مصرع لکھا بلغ العلا بکمالہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمالات کی وجہ سے بہت بلندیوں میں پہنچ گئے۔ پھر کشف الدجا بجمالہ، دوسرا مصرع یہ بنایا کہ آپ کے جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے اندھیرے چھٹ گئے۔ پھر اس کے بعد لکھا حسنت جمیع خصالہ، کہ آپ کی تمام عادات، خصلتیں، عادات بہت اچھی ہیں۔ اس کے بعد آگے سوچتے رہے اور ان کو یاد نہ آیا کہ میں کیا لکھوں، چوتھا مصرع کیا بناؤں تاکہ دوسرا شعر مکمل ہو جائے۔ تو رات کو سوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم کیوں نہیں کہتے صلو علیہ وآلہ، کہ آپ پر سلام ہو اور درود نازل ہو اور آپ کی آل پر درود نازل ہو۔ یہ مشہور اشعار ہیں، اکثر جگہ پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکیمانہ واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں جا رہا تھا، گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، میرے پاس جوتے نہیں تھے، اتنی غربت تھی، اتنا افلاس تھا کہ جوتے خریدنے کے پیسے میرے پاس نہیں تھے۔ دل میں خیال آیا کہ میں کیسا بدنصیب آدمی ہوں، میرے پاس جوتا خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہیں، حالانکہ لوگوں کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے، دولت کے انبار ہوتے ہیں اور عالی شان مکان ہوتے ہیں، کہیں کہیں جوڑے جوتوں کے ہوتے ہیں، سواریاں ہوتی ہیں، میرے پاس سواری بھی نہیں ہے اور جوتے بھی نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں پھر میں دمشق کی جامع مسجد گیا اور وہاں جا کر پھر میں نے دیکھا تو ایک آدمی وہاں لیٹا ہوا تھا، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ شکر آپ نے مجھے پاؤں تو عطا فرمائے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ تم دنیا کے معاملات اور چیزوں میں اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھو۔ اگر تم یہ ایسا کرو گے تو ایک تو تمہیں سکون نصیب ہوگا، احساس کمتری میں مبتلا تم نہیں ہوگے، اور نمبر 2 کتبہ اللہ شاکرا صابرا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے ہاں صابر و شاکر لکھوائیں گے کہ صبر کرنے والا بھی ہے، شکر کرنے والا بھی ہے۔ جو چیز مل جائے اپنی محنت اور کوشش کے بعد انسان اس پہ شکر ادا کرے، اور جو چیز نہ ملے اس پہ انسان صبر کرے۔ تو بڑی بڑی حکیمانہ ان کے واقعات ہیں، ان کی حکایات ہیں، ہر مسلمان کو لازمی پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ جنگ ختم فرما دے اور ہمارے ایران کے مسلمان بھائیوں کو فتح عطا فرمائے، مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے۔ تو وہاں جانا بھی چاہیے اور اپنے اتنے بڑے بڑے ائمہ اور محدثین اور فقہا اور صوفیاء کرام کے جو علاقے ہیں ان کو دیکھنا بھی چاہیے تاکہ دل کو سکون حاصل ہو اور وہاں جا کے روح کو تازگی ملے اور انسان ان ائمہ اور محدثین اور صوفیاء کرام جیسا بننے کی کوشش کرے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ویسے ہی نہیں ایسے اتنے بڑے عظیم انسان بن گئے، انہیں کتاب زندہ نہیں ہے۔ وہ علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی اور اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے ولی گزرے ہیں وہ، اور جب وہ بیان فرماتے تھے تو لوگوں کی چیخیں نکل جایا کرتی تھی۔ ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا اور توبہ طیب ہوئے۔ ان کی بڑی کتابیں ہیں، بحر الدموع آنسوؤں کا سمندر ہے، منہاج العابدین یہ کتاب ان کی ہے۔ اسی طرح ایران کے ایک شہر مشہد ہے، یہ اس کا نیا نام ہے، پرانا نام اس کا طوس ہے۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہاں کے باشندے تھے اور یہیں انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم عالم تھے کہ پوری اسلامی تاریخ میں یعنی 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں اتنا بڑا فلسفہ کوئی پیدا نہیں ہوا۔ انہیں کتاب احیاء العلوم ہے، تبلیغ الدین ہے، اور بھی کتابیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نے اپنے اکابرین کی اتباع پیروی کرنے کی اور ان جیسا بننے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔